السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے خداوند متعال کے لیے اور درود و سلام ہے ان کے لیے جن کو اللہ نے درود و سلام کے لائق بنایا، اور لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اور حاکم کے عصیان کے سبب سے اللہ نے لعنت کا مستحق قرار دیا۔ 2 شعبان المعظم 1444 ہجری اور اہل بیت علیہم السلام کا شہر کربلا معلیٰ شب ہے 3 شعبان المعظم کی۔ آج کی ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے کہ 14ویں سالگرہ ہے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی، اور اسی مناسبت سے بندہ اور آپ کے ساتھ ہم سید خادم حسین صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولا کے بہترین مدحت خاں، مولا کے معروف چہرے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذاکر اہل بیت علیہ السلام سید غیور صابر بہل صاحب بھکر پنجاب پاکستان سے، اور خطیب اہل بیت علیہ السلام و تاریخ دان و شاعر و براڈ کاسٹر علامہ شکیل اختر صاحب اسلام آباد پاکستان سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پیش خان اور اہل بیت علیہ السلام کے ماتمی عزادار اور خدمتگار جناب سید شہزاد رضا زیدی صاحب اسلام آباد پاکستان سے۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے معرفی فرمائی ہمارے معزز مہمانوں کی۔ آج نہایت ہی پرمسرت موقع ہے انشاءاللہ ولادت باسعادت ظہور حضرت سے امام حسین علیہ السلام، تو میں اس عنوان سے جو ہے پہلا سوال سید غیور صابر نقوی صاحب قبلہ سے کرنا چاہوں گا کہ قبلہ آپ کے عزاداری کے عنوان سے آپ کے اور آپ کے خاندان کے کافی خدمات ہیں، تو اس عنوان سے جو ہے آپ کیا اس کو کس طریقے سے بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کا۔ اس کے بعد خدمات کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، تو جو وجہ خلقت ہو اسے خدمت کا نام دینا مناسب نہیں، سبحان اللہ، جیسا کہ ہے مجلس لوٹ لیا تو جیسا کہ ہے کہ جب خلقت انسانی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت، بے شک بے شک۔ تو تیسری پشت سے ہمارے پاکستان میں جب سے یہ ذاکری کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بالکل، یعنی کہ اس وقت سے میرا خانوادہ اس ذاکری میں ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو ذاکر ہی نہیں کہلواتے تھے، ذاکری کا کوئی اس قسم کا نام ہی نہیں تھا۔ جی ہم قصہ بیان کرنے آ گئے۔ بالکل، سن وغیرہ کی حد بندی ہے کب سے ہے؟ یہ تقریباً یہ تقسیم پاک و ہند سے پہلے کی بات ہے، جی جی، یعنی 100 سال سے بھی زیادہ، 100 سال سے بھی پہلے کی تھی۔ یہاں ہم قصہ بیان کرنے آ گئے۔ اس زمانے میں لوگ دیہاتوں میں جاتے تھے اور وہ یہ ہوتا تھا کہ جب قصہ بیان کرنے آ گئے، وہ قصہ سننے کے لیے لوگ آ جاتے تھے۔ تو آپ کے اس کلام سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہاں پر یعنی مذہب حق کا یعنی شیعہ کی تعداد جو ہے وہ ظاہراً کم تھی، یا لوگ جو ہے وہ زیادہ ناشنا تھے؟ ایبسولوٹلی بالکل کم تھی جی، لیکن ان کی تبلیغ کا طریقہ یا ان کا طرز تکلم ایسا تھا، یا انہوں نے ایسے پیار محبت سے اس قصے کو تقسیم کیا یا بانٹا یا محبتیں بانٹی کہ جس سے لوگ ذوق در ذوق جو ہے نا مذہب حق میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد والد صاحب انہوں نے ساری زندگی اپنی وجہ خلقت کو ادا کیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس وقت ان کی محنت کا ثمر ہے کہ ہمارے خاندان کے 20 افراد، سبحان اللہ، یعنی کسی بھی یہ میں فخر کا مقام نہیں ہے، فخر تو اس بات پہ کرنا چاہیے کہ ہم کربلا میں موجود ہیں، میرے خاندان کے 20 اتنا کسی بھی خاندان کے افراد مجالس پڑھنے میں مصروف عمل نہیں ہوں گے جتنے میرے خاندان کے افراد جو ہے نا مصروف عمل ہیں۔ شاگردان عزیزان کی تعداد تو علیحدہ بن جاتی ہے، سینکڑوں میں ہو جاتی ہے، باقی 20 لوگ جو ہیں ہمارے خاندان کے جو وجہ خلقت کو ادا کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت پیارا بیان کیا۔ اب ہم شریک محفل کریں جناب شکیل صاحب کو بھی آپ کی خدمات سے متعلقہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مقام اور یہ دن اور یہ شب ہم شکر گزار ہیں آپ کی، سلام حسین کے صدقے میں آپ نے ہمیں یہاں بلایا، اور خوشی کا دن ہے۔ آپ نے مرحمت فرمائی ہے، مہربانی کر رہے ہیں، ہم مہربانی کر رہے ہیں۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ خوشی کی بزم ہے گل کر دو ان چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام جلنے والوں کا۔ تو ایک تو دیکھیں صابر صاحب نے آپ نے جو سوال کیا ہماری پوری تاریخ ہے، سننے والوں کو دیکھنے والوں کو مبارک ہو۔
ہمارے گاؤں ہمارے ایک ہزارہ کا ایک شاعر ہے اہل سنت تعلق ہے، ان کا شعر سنیے کہ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ دیکھیے جو برصغیر کی آپ نے تاریخ کی بات کی نا، پاکستان کی میں بات کروں، پاکستان میں دو ثقافتیں ایک ساتھ ملی ہیں۔ صابر صاحب کا جس کلچر سے تعلق ہے وہ ہزاروں سال پرانی، میں ایک ان کی فضیلت نہیں بیان کر رہا، میں ذکر کی فضیلت بیان کر رہا، جہاں اذان کی آوازیں نہیں پہنچی ہیں وہاں ذاکروں نے ذکر حسین پہنچا دیا۔ احتیاط کیا کریں ان کے سلسلے میں گفتگو کرنے سے پہلے، جب کسی اور علم کا اور تکبر کا اور نخوت کا نام و نشان نہیں تھا، ان لوگوں نے پیدل سفر کر کے ذکر حسین کو پہنچایا۔ دلوں میں ذکر حسین اتارنا مقصد ہے، علم کی گٹھری کو سر پہ رکھنا مقصد نہیں ہے۔ جس طرح بھی حسین دل میں حسین اتر جائے وہی کامیاب ہے، اس کے لیے کسی بہت بڑے منصب کا یا کسی جو بہت دستار کی ضرورت نہیں۔ ایک تو یہ ثقافت، دوسری ثقافت جو لکھنؤ سے برصغیر کی تہذیب سے، دیکھیے وہ پوری تہذیب ہے، اس وقت جتنا تقدس برصغیر کی تہذیب میں ہے جو پاکستان میں ہمارے آئی، انڈو پاک کی اس تہذیب کہتے ہیں، اس میں بڑی بڑی احتیاطیں ہیں۔ دیکھیے آپ کے یہاں امام حسین کا حرم ہے، آپ جب چاہتے ہیں یہاں چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں حرم نہیں ہے، ہمارے یہاں دور ہے، ہمارے یہاں ہجر ہے، ہمارے یہاں دوری ہے، غم ہے، ہمارے یہاں تقدس ہے۔ ہم نے اس کے مقابلے اس کے نشان کے طور پہ تعزیہ بنایا۔ دیکھیے تعزیہ نام کیوں رکھا؟ عقیدے کا تعلق مذہب سے ہے، تعزیت کا تعلق انسانیت سے۔ حسین صرف مسلمانوں کے وہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں اور مسلک، انہوں نے کہا تعزیہ، غم اور خوشی میں آپ شریک نہیں ہوں گے مذہب کے حساب، لیکن اگر تعزیت ہے، کوئی مر جائے تو پھر کوئی یہ نہیں دیکھتا۔ بہت خوبصورت رسول کے خاندان میں یہ تعزیہ، دیکھیے وہاں بڑے بڑے حصہ ہے، ایک لفظ ہے، اتنا وقت ابھی ہمارے وہاں، ہمارے یہاں تبرک، یہ تبرک کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں برصغیر کی تہذیب میں کہتے ہیں مجلس کا حصہ، حصہ کہا جائے گا، حدیث خان کہتے ہیں، ذاکر نہیں کہتے حدیث خان، اس لیے کہ ثقافت کا مقابلہ ثقافت سے ہوتا ہے۔ کربلا کا کمال یہ ہے کہ کربلا جہاں گئی ہے اس نے وہاں کی زمین کو اپنے اندر کھینچ لیا، اس میں جذب ہو کے رہ گئی ہے۔ اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ کربلا میں کیا ہوتا تھا، ایران میں کیا ہوتا ہے یا عراق میں کیا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس زمین نے جذب کیسے کی ہے، حسینیت کو جذب کیسے کی ہے۔ اس لیے کہ دو چیزیں ہیں حسینیت کا نام ہے، ایک عزت نفس ہے اور ایک شکم کی جو بھوک ہے۔ آپ کسی سے پانی مانگ لیں گے لیکن کھانا نہیں مانگیں گے، لیکن یہ حسین کا صدقہ ہے کہ یہاں کھلانے والا فخر محسوس کرتا ہے، کھانے والے کے پاؤں چومتا ہے۔ دیکھیے حصہ میں ابھی گفتگو آگے چلے گی، حصہ کیوں رکھا گیا نام؟ کہ ہمارے یہاں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، برہمن بھی ہیں، سب آ کے بیٹھے ہیں۔ بالکل، جب آپ ان کو جاتے ہوئے دیں گے نا، یہ تبرک ہے، وہ لے تو لیں گے لیکن ان کے دل پہ ایک بوجھ ہوگا کہ ان کی یہ اصطلاح نہیں، ان کے پرشاد بڑھتا ہے۔ بالکل، آپ کہیں گے نیاز ہے، وہ رکھ لیں گے۔ دیکھیے کتنی نزاکت ہے اس میں۔ آپ نے اس کا نام رکھا حصہ۔ حصہ کیا مطلب ہے؟ جو کچھ یہاں ہم سب کو ملے گا حسین کی محفل میں، جاتے ہوئے اپنا حصہ ساتھ لے کے جائیں۔ اس کے بعد اردو شاعری پہ آ جائیے۔ مرثیے نے 5000 الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان کو دیے، صرف مردی۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ باپ کو بیٹے سے کیسے بات کرنی ہے نا، بیٹے کو باپ کا احترام کرنا ہے، لیکن باپ کو اور بیٹے کو کیسے کلام کرنا ہے یہ آپ کو اردو مرثیہ بتائے گا۔ انیس کہتے ہیں، یہ تو حسین اپنا تعارف کرا رہے ہیں، مولا حسین، یہ تو نہ کہہ سکے کہ چاہے مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ ہمارے یہاں جو عزا خانے ہیں، میں گفتگو آگے چلے گی، ہمارے یہاں عزا خانے ہیں، دیکھیں ثقافت کا مقابلہ ثقافت سے ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کون ہیں، سب ایک مسلک کے، ایران میں سب ایک مسلک کے۔ ثقافت کا مقابلہ ثقافت سے ہوتا ہے۔ 2500 سال پرانی ثقافت برصغیر میں، ہندو ثقافت، جہاں موسیقی ہے، پرشاد ہے، مندر ہیں، تقدس ہے، پوجا ہے۔ بالکل، ایران کے راستے عزاداری پہنچی، ٹھیک ہے، چند افراد پہنچے ثقافت حسینی لے کر، 4 گھنٹوں میں بجنے والی ثقافت ہے۔ بڑی بڑی ثقافتیں دنیا کی بنی، عروج پہ پہنچی، یا عجائب گھروں کی زینت ہے یا کتب میں محفوظ ہو گئی ہیں۔ 4 گھنٹے میں اس میدان ہم یہاں بیٹھے ہیں، دل کر رہا ہے یہ بات کی، اس میدان کربلا میں 4 گھنٹے میں بننے والی حسینی ثقافت، دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی ثقافت نہ پہنچی۔ صومالیہ، گنی بساؤ۔ وجہ کیا ہے؟ اب کیسے پتہ لگے گا کہ کون سی ثقافت غالب آئی ہے؟ ہندو ثقافت 250 سال پرانی، وہاں موسیقی مذہب کا حصہ ہے، آپ کے حرام قرار دے دی گئی۔ بالکل،
वहाँ प्रसाद बढ़ता है, वहाँ मंदिरों का तकद्दुस किया, अज़ा खाने बनाए गए, अज़ा खाने का तकद्दुस आया, रावण की जगह जुलूस आया, ताज़िये का जुलूस आया, नौरोज़ की जगह रंग की जगह वो लोग होली खेलते हैं, उसकी जगह नौरोज़ आया। कैसे फैसला होगा, कैसे फैसला होगा कि कौन सी सकाफत जीती है? 2500 साल पुरानी सकाफत एक तरफ और ये 100-150 साल वाली सकाफत। शायर बताएगा, हिंदू शायर, हिंदू शायर, उसका नाम है रूप कुमारी। कोई अपना अकीदा नहीं छोड़ सकता। वो कहती है, निसारे मुर्तज़ा हूँ, पंजतन से प्यार करता हूँ, खिज़ा जिस पर ना आए उस चमन से प्यार करता हूँ, अकीदा मंजिले इंसानियत में कब जरूरी है, मैं हिंदू हूँ मगर एक बुत शिकन से प्यार करता हूँ। प्रसाद वर्मा एक हिंदू शायर है, वो कहता है, लोग अब अक्ल के कायल हैं, न तदबीर के हैं, खुद की तकदीर के या फिर मेरी तकदीर के हैं, क्या जलाएगी मुझे आतिश दोज़ख वर्मा, मेरे सीने पे निशा मातम शब्बीर। मुझे एक मुसलमान शायर ढूंढ के बताएं जिसने भगवान की शान में कोई शेर कहा हो, जिसने हिंदू के बारे में कोई शेर कहा हो, जिसने देवी के बारे में। 450 हिंदू और सिख शायर हैं जिन्होंने या हुसैन की तारीफ की है या अली की तारीफ की है। भाई को भी थोड़ा सा मैं इनकी तरफ, इनको माइक देता हूँ, इनकी तरफ आ रहा हूँ। जो हमारे यहाँ मातम है ना जी, उसकी एक बड़ी सकाफत, जो अब शहजाद पे मैं बात कराऊंगा जी। हम लोग मिंबर पे होते हैं, ये हल्का मातम में होते हैं जी। मैं इनका अकीदा, अपना अकीदा बता रहा हूँ। ये हल्का मातम में हम इस नीयत से खड़े होते हैं कि इमाम हुसैन खुद मौजूद है, इमाम ज़माना हल्का मातम में मौजूद है। जो तकद्दुस और जो जज्बा हल्का मातम में आता है वो कहीं और नहीं। और ये जो इधर उधर से बातें कानों में आती है ना, बहुत एहतियात की जरूरत है। बहुत अज़ादारा ने मज़लूम करबला और मातमदारा ने गमगुसारा ने करबला पर उंगली उठाना अपनी तरफ अज़ाब इलाही को दावत देने की बहुत खूबसूरत तहलील पेश की है इन्होंने, जो इस उन्वान से के सकाफत के उन्वान से बहुत ही खूबसूरत तहलील, और मैं पहली दफ़ा इतनी खूबसूरत तहलील सुनी है हकीकत बात। ये आपकी हुस्न ज़ौक़ है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। आप मातमदार हैं, मौला के ज़ायरीन के खिदमत गुजार हैं। अज़ादारी, मातमदारी एक हमारा बहुत प्यारा शोबा है और हमारी ज़िंदगी की हकीकत है, हदफ तख्लीक है। चाहूँगा, आप अज़ादार हैं, अज़ादारी आपके अंदर कैसे आई, क्या हदफ है, किस तरीके से प्रचार करते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या तरबियत देना चाहते हैं इसके ज़रिए से? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम जो सुनने वाले हैं और जो तमाम जो देख रहे हैं उनको मौला के ज़हूर की खुशी में मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। तमाम को मौला का ज़हूर मुबारक हो। जैसे जैद भी आपने फरमाया कि मेरा ये ईमान है कि हमारी जो तख्लीक का मकसद है वो आज़ादारी है, मज़लूम करबला। सेकंड, इस बात को इस तरीके से करूँगा कि ये जब हल्का मातम, जंजीर जनी हो, आग का मातम हो, हाथ का मातम हो, ये हमारा ईमान है कि हम करबला में मौजूद हैं और हम मौला को बिल्कुल सामने रूबरू जो है वो पुरसा पेश कर रहे हैं, हकीकत आंखों के सामने। बेशक बेशक। हमारी तारीख में डिफरेंट डगर भी चलता है, इसके बाद चलंतर भी है, इसके साथ एक बेजन मातम जो है वो भी किया जाता है, काफ़ी इसकी अक़साम आ जाती है। तो बाकी फिर जंजीर जनी में भी कमानी है, आरा, पतरा जो है वो है, टोका, उसके मुख्तलिफ डिज़ाइन आ जाते हैं। तो वो हर तरीके से, कोई फल वाला डिज़ाइन, कोई मछली वाला डिज़ाइन, ठीक है, कोई बड़ी तलवार, उसके साथ 2 धारे भी आगे बनाई जाती। तो इसमें मैं यहाँ पे एक चीज़ जिक्र करना चाहूँगा। मैं 4.5-5 साल का था, मेरे वालिद साहब ने मुझे मोची दरवाज़ा लाहौर, जहाँ से ताबूत की 28 सफ़र बरामदगी ताबूत मौला हसन अलैहिस्सलाम होता है, तो वो उन्होंने मुझे छोड़ दिया था और मैं, छोटी सी वो तंग गलियां थी, मैं देख रहा था कि कहाँ मैं जंजीर जनी और कहाँ हाथ जो है ना वो मैं उठाऊं। अब जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो वो 28 सफ़र मैं मिस नहीं करता, उसी जगह पर आज भी 50 साल के करीब हूँ और कोई ऐसा साल नहीं गया होगा कि हम इस चीज़ से, यानी अज़ादारी, हलाल, पाक, तैयब खून और माँ बाप की तरबियत। अब इसी जी वालिद साहब से दन वालदा भी हमारी जुलूसों के साथ होती थी, ख़वातीन के, उसमें हमने जंजीर जनी करनी, हमने अपनी जंजीरी वालदा के हवाले की, वो घर लेके आया करती थी। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ ज़्यादा लग तो नहीं गई, पूछती थी सही मातम किया, और अगर सही किया तो फिर वालिद साहब कोई वो
तबर्रुक के तौर पे प्राइज अनाउंसमेंट या कोई वो दिया करते थे कि यार ये किस तरीके से मौला के सदके हम तो कोई अदादार नहीं है जी, अदादार मीसम, अदादार मिकदाद, तो ये तो सारा उन्हीं का सदका है। हम तो यहाँ से सिर्फ ये कहेंगे कि जनाबे हुर, जनाबे बहलोल को जो मौला की मार्फत थी उनके सदके में थोड़ी सी अगर मार्फत हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी के लिए ये बहुत है। एक रुख में जी जी जी, बिस्मिल्लाह फरमाइए, बिस्मिल्लाह। देखिए, जब आप इल्म की बात करेंगे ना और तारीख की बात करेंगे, 8 नाम मैं लेता हूँ जिन्हें इमाम ने कहा तुम पढ़ो हम सुनेंगे। दाबल खजाई जी, कुमैत असदी, हारून मकफूफ, अबू अम्मारा, 12 नाम है, तारीख में नाम है। बिल्कुल। मुझे ढूंढ कर बताइएगा कि कोई जो दाबल खजाई के बाप के नाम को जानता है? कोई इन जाकिरों के नाम को जानता है कि किस मदरसे के पढ़े में, कहाँ से आए हैं, इनका इल्म क्या है, सर्फ और नहव पे इन्होंने काम क्या किया है, इल्म कलाम पे काम? कुछ नहीं, इमाम ने बिठा दिया। अब आपको इख्तियार नहीं है। जब इमाम सुन रहा है और सुनकर दाद दे रहा है तो फिर आपको इख्तियार नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, मेहमान हूँ, बिस्मिल्लाह फरमाएं, मेजबान है क़िबला। मुझे ढूंढ कर बताइएगा अगले साल तक कि इमाम ने किसी आलिम को कहो तुम बैठो और मुझे कुछ मसले सुनाओ। अल्लाह अबू अम्मारा एक, मैं अगर मिजाज अबू अम्मारा एक शख्सियत, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का ज़माना है जी, ये बेचारे सुर से पढ़ते हैं, फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। आप अबू अम्मारा चौक पर खड़े होकर मौला अली के फजाइल बयान करता था, गा के, जिसे आप कहते हैं लहन से पढ़ना। जी, उसके नाम आप जो भी ले लें, गा के या सुर में, जी जी, वो गाया पढ़ता था। इमाम तक शिकायत पहुंची, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम ने कहा बुलाओ, उसे बुलाया, कहा सुना है तुम चौक पर खड़े होकर मेरे जद मौला अली की फजाइल बयान कर? जी। कहा सुनाओ। अब वो डर गया कि बज़ में इमामत है। उसने तहतुल लफ्ज़ एहतियात से तहतुल लफ्ज़ जी, जुमला सुनिए सरकार जी, बिल्कुल वैसे ही पढ़ो जैसे वहाँ पढ़ते हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। बात की है। अब इस जुमले लफ्ज़ कोई अब तुमने एक मिनट इस वाक़े पहले सुन लें। जी। अब मैं इनकी ज़बान बोल रहा हूँ। जब उसे इज़्ने इमाम मिल गया होगा तो उसने क्या क्या जगह ना ली होंगी, महफिल लूट ली। सवाल किया गया कि फर्जंद रसूल ये बताइए कि सुर से पढ़ना हलाल है या हराम है? पूरी तहकीक है, मेरे पास सबूत है, हवाला ना मांगे। तो उस इमामत का जवाब सुनिए। अगर फन मकसद पर गालिब है, अगर फन मकसद पे गालिब है तो हराम है, और अगर मकसद फन पे गालिब है तो हर फन जिस पे मकसद हुसैन और मकसद विलायत अमीरुल मोमिनीन गालिब है वो जायज़। एक सवाल प्रोग्राम होने से पहले भाई से एक मिनट का बस सुन लें। अगर आपको सवाल है तो बिस्मिल्लाह। नहीं ठीक, बेहतर है। चला फिर वक्त 1 मिनट में यहाँ से चाहूँगा कि देखें हमारी जो खून आप कह लें उसमें जो है वो यहाँ की मिट्टी, जी, खाक, शिफा शामिल है। बेशक। जैसे यहाँ तुरबत आशूर के रोज़ सुर्ख हो जाती है तो इसी तरह हर मातमी की कमर भी, हर जंजीर जन की कमर भी वो आशूर के रोज़ सुर्ख हो जाती है। कैसर बारवी साहब का बस एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कहा कि जी मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, देते ना सर हुसैन तो पढ़ता नमाज। बहुत शुक्रिया। मौला आप सबकी तौफीकात खैर में इजाफा करे। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
خوش آمدید کہتے ہیں. چھوٹے سا وقفہ اس لیے لیا تھا کہ ہم اہتمام کے طور پر جناب شہزاد صاحب نے ہمارے بھائی جناب ذاکر اہل بیت علیہ السلام جون صابر نقوی البخاری صاحب بھکر سے اس وقت موجود ہیں. ان کے لیے انہوں نے مرحمت فرمائی ہے, اسی وجہ سے چھوٹا سا ہم نے وقفہ لیا تھا. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. خوش آمدید عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ جی. مولا آپ کو سلامت رکھیں. کربلا مولا میں مجھے آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے بھائی سے. سوال میں پھر آخر میں کر لوں گا, پہلے یہ ذکر پڑھ لیں پھر انشاءاللہ میں سید کے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. ابتدا میں ایک قصیدہ, آخر میں بھی ہم ایک چھوٹا سا قصیدہ سنیں گے. بسم اللہ کیجیے. ایک قصیدہ مولا کی شان میں, مولا کی آمد کی رات ہے, تو مل کے صلوات پڑھ لیجیے. میرا مولا میرا سردار حسین آیا ہے, 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 بابے وانگوں جند کردار حسین آیا ہے, بابے وانگوں جند کردار حسین آیا ہے. جیوی منگنی تایا کے تے خیرات منگے, جیوی منگنی تایا کے تے خیرات منگے, در حیدر تمہارو وار حسین آیا ہے, در حیدر تمہارو وار حسین آیا ہے. آخری شعر. بسم اللہ بسم اللہ. کیا ہوندی شان زمانے کو بھلا جان ڈسے, کیا ہوندی شان زمانے کو بھلا جان ڈسے, جند نوکر ہے علمدار حسین آیا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. یعنی آپ نے لکھا بھی ہے, طرز بھی بنائی ہے, پڑھے بھی ہیں. واہ, مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور جس طریقے سے آپ خدمت کر رہے ہیں, یقیناً اپنے باپ دادا کا نام روشن کر رہے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے آباء و اجداد کی سیرت پر عمل کرتے ہیں, حب اہل بیت علیہ السلام پر ثابت قدم ہیں. بسم اللہ. بے شک بہت ہی خوبصورت قصیدہ انہوں نے تلاوت فرمایا. میں چونکہ بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اس میں 2 منٹ آپ کے چاہوں گا. خود امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے عنوان سے کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی جو میڈیا گروپ ہے اس کا آج 14واں سالگرہ ہے, یعنی 14 سال ہو گئے. اور جو ہمارے اردو امام حسین علیہ السلام 4 ٹی وی ہے, چونکہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے, یعنی 5 زبانوں میں ہے. اور ایک چھٹا ٹی وی بھی ہے جس میں صرف کربلا کے نظارات دکھائے جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے ہمارے اس ٹائم 18 پروگرام ہیں, جس میں سے 5 پروگرام لائیو ہے. اور اس میں سے جو اچھے پروگرام ہے, ایک تو سید ایک پروگرام کرتے ہیں یہ کربلا ہے کے نام سے, اس میں روزانہ مولا کی 3 ذاکرین شرکت کرتے ہیں. اور ایک پروگرام ہمارا فطرس ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ دور سے ہے ظاہر ہے تو دل کربلا میں رہ جاتے ہیں, تو اس میں لوگ کال کر کے اپنے سلام کو جو ہے وہ مولا کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. 18 پروگرام سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سبحان سے. میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ کیجیے آپ. سوال میں پھر بعد میں سوال کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ فرمائیں اگر آپ کچھ گزارش دینا چاہیں. بس الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا یہ پروگرام یہ کربلا ہے کے نام سے چل رہا ہے. اس کے اندر بندہ خدمت کرتا ہوں. بھائی کا پروگرام ہے معرفت منتظر امام زمان علیہ السلام کے نام سے پروگرام کرتے ہیں. فطرس بھی بھائی ہی ارینج کرتے ہیں. اس کے اندر مومنین کال کرتے ہیں, مولا سے ڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں, اپنی مشکلات مسائب پریشانیاں بیان کرتے ہیں. حل تو یہیں سے ہی ہوتا ہے, آسمان کے ہوں چاہے زمین کے ہوں, یہیں سے مانگ کے جاتے ہیں. اچھا میں سوال کروں. بسم اللہ. جی یہ بتائیے, فطرس نے امام حسین کے جسم مبارک سے اپنے آپ کو مسح کیا تھا یا گہوارے سے مسح؟ اللہ واہ واہ واہ, گہوارے سے مسح کر کے اس کو پڑھ ملا. بالکل حسین موجود ہیں, واہ واہ واہ. تو اگر حسین کہیں موجود ہے اور جری سے مسح کر کے کسی کو صحت مل جائے, اللہ اللہ اکبر, اللہ پریشانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ بے شک بے شک, بہت ہی خوبصورت. پریشانی خون کے اثرات ہوا کرتے ہیں, یہ
دوسرے کوئی مسائل نہیں ہیں, یہ ڈی این اے کا اثر ہے. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. میں یہاں شاجی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. قبلہ آپ ماشاءاللہ سرائیکی زبان, میں خود بھی رہ چکا ہوں سرائیکی جو ہاں لوگ ہیں, بہت پیارے لوگ ہیں, اور سب سے جو خاص بات ہے وہ ہے ان کی زبان جس میں مٹھاس ہے, اردو مشہور ہے, بہت ہی میٹھی زبان ہے. تو اس میں ماشاءاللہ آپ عزاداری فرما رہے ہیں, تو اس زبان کے متعلق اور اس میں جو عزاداری ہے اس عنوان سے بھی اگر آج گفتگو ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرائیکی زبان کو بالخصوص مصائب کے حوالے سے, جی جی, چونکہ آپ لغت میں ذاکر کا ترجمہ دیکھیں نا تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مجلس اہل بیت میں مصائب امام حسین پڑھنے والا. جی بالکل. تو ایک دو جگہ میں نے ذاکر کا معنی جو ہے نا وہ دیکھا ہے. تو مصائب کے حوالے سے جو ہے نا اس زبان کو مولا کی دعا حاصل ہے. اللہ. چوتھی سرکار کی ایک کنیز تھی تو وہ اپنی سرائیکی زبان میں ہی وہ کوئی مرثیہ کوئی نوح پڑھ رہی تھی, تو مولا نے بغور سنا اور ان سے مقرر کر کے دوبارہ پڑھوایا. جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ اپنا جد کا ذکر سننے کے لیے ہی ائمہ نے مختلف ذاکرین کو حکم دیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھیں, نہ کہ کسی کو یہ کہا ہے کہ آپ اس مسئلے میں بحث کریں, چونکہ مسئلے سے بحث تو وہ کرائے جو خود نہ جانتا ہو. تو آل محمد یہ عالم نہیں ہے, یہ علیم ہے. بہت زیادہ جانتا. عالم وہ ہوتا ہے جو کچھ جانتا ہو کچھ نہ جانتا ہو, کبھی جانتا ہو کبھی نہ جانتا ہو. علیم وہ ہوتا ہے جو ہر وقت جانتا ہو اور سب کچھ جانتا ہو. یعنی صفت مشبہ ہے, صفت شریف فعیل کے وزن پہ. تو یہ اس زبان کو چوتھی سرکار کی دعا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یعنی اب میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ہمارے شام میں کئی مرتبہ میں نے عربین کیا ہے, تو وہاں پہ ہمارے جو آتے ہیں نا یورپین کنٹریز سے مومنین آتے ہیں, انہوں نے کہ بلا سرائیکی نوئے لکھی ہوئی انگلش میں وہ پڑھ سرائیکی میں رہے ہیں. یعنی کہ جو نابلد ہے اس زبان سے, ویسے کئی لوگ ایسے ہیں جو ہے نا سرائیکی کو ان کے سامنے بولیں تو سمجھ نہیں آتی, لیکن ذکر اہل بیت انہیں سرائیکی میں سمجھ, اور اس میں روحانیت بھی زیادہ ہے, اس میں گریا بھی زیادہ ہوتا ہے اس طرح کی زبان کا. اچھا میرا پروگرام ہی معذرت کے ساتھ, ہاں بسم اللہ. میں لوگوں کی حمایت نہیں کر رہا, یہ دیکھیے میرے دوست ہیں. دیکھیے کربلا جذبوں کی شدت کو پہنچانے کا نام, شریعت کو پہنچانا کا مقصود نہیں ہے. بالکل کربلا میں انسانی جذبے کو ایک رات کا دولہا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک رات کے دولہا کا غم کیا ہوتا ہے یہ محسوس کرو. 6 مہینے کے لیے جذبوں کے کمال کا نام کربلا ہے. جذبوں کو پہنچانے کا بہترین طریقہ آج کے آپ اشتہارات بناتے ہیں, اس میں آپ شاعری کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جذبے کو بیان کرنے کا مؤثر ذریعہ شاعری. زینب عالیہ جب مدینے پہنچی ہیں, کہا کہ کوئی شاعر ہے, بشیر بن جزلم کو بلایا, کہا کہ تمہیں شعر آتے ہیں؟ کہا جی. کہا جا کے مدینے میں اعلان کرو. اس لیے کہ جذبے کو منتقل کرنا ہے. جذبے شاعری جتنی ہے, اس لیے جتنے ذاکرین ہیں یہ شاعری میں آتے ہیں. روضہ خوانی ایران سے جب شروع ہوئی برصغیر میں آئی ہے, یہ جو خطابت ہے نا ممبر کی بہت بات کی ہے. شاعری اس لیے کہ شاعری جذبے کو پہنچا سکتی ہے. نقل صاحب کا ایک جملہ ہے کہ مورخ اور شاعر میں فرق کیا ہے. مورخ کہیں آگ لگی ہے, مورخ یہ بتائے گا کہ اس تاریخ کو آگ لگی ہے, اتنے لوگ جو مرے ہیں, اتنا سامان جلا ہے. لیکن کتنے جذبے اس میں جلے ہیں, کتنے رشتے اس میں ہوئے, وہ آپ کو شاعر بتائے گا. پوری سرائیکی شاعری, میں اس پہ میں نے بہت کام کیا ہے. پوری سرائیکی شاعری میں 2-4 لفظ ایسے ہیں جو کسی اور زبان میں نہیں ملتے. سین کا ان کے ایک لفظ ہے, مالکن کے معنی میں ہے, سائیں کا ایک لفظ ہے. دیکھیے ہمارے یہاں برصغیر میں 2 مہینہ 10 دن عزاداری منائی, آپ کیا نہیں منائی جاتی؟ ایران میں نہیں منائی جاتی. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں 2 مہینہ 10 دن کیسے منائی گئی, جتنا وقت میں بیان کر دوں. لکھنؤ والوں نے کہا کہ ہم 10 دن عاشورہ کریں گے, تو انہوں نے کہا یہ 10 دن کیا ہوتا ہے, پھر چیلوم ہوتا ہے, پھر چیلوم تک عزاداری گئی. بیگمات اودھ نے کہا کہ ہماری خوشی کی جو تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول آ رہی ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو 8 ربیع الاول تک جا کے 2 مہینہ 10 دن کی برصغیر کی عزاداری ہے. ہمارا کوئی دن نہ ہم بستر پہ سوتے ہیں, نہ ہم تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, نہ ہم مسافہ کرتے ہیں, نہ ہم اچھا لباس پہنتے ہیں. 2 مہینے 10 دن کی عزاداری صرف برصغیر کی ہے. اور غم کی کیفیت یہ ہے
کہ جب یہ ہم 8 ربیع الاول کو رخصت کرتے ہیں تو یہ کہہ کے رخصت کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جی بھر کے رو نہیں سکتے. یہ ہماری ثقافت. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سید اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کی بات کو تکمیل کرتے ہوئے بھائی سے ایک عرض کروں گا کہ جذبوں کو شریعت کے ساتھ ملا کے پہنچانے کا نام کربلا ہے. کافی جذبے ایسے ہوتے ہیں جو شریعت سے جدا ہوتے ہیں. جذبہ جو ہے اس میں شریعت کو ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اجازت دیں کہ شریعت زندہ ہے تو کربلا کی وجہ سے. جی میں گزارش کر دوں اس کو. بسم اللہ فرمائیں. بالکل. شریعت کو امام حسین علیہ السلام نے زندہ نہیں کیا، اللہ رسول نے شریعت کو مکمل کر دیا. یہ توہین رسالت کے معنی میں آتے ہیں. شریعت پر پڑی ہوئی منافقت کی گرد کو جھاڑا ہے امام حسین علیہ السلام. ایک جملہ. علی کو فاتح خیبر کہتے ہیں، علی کو حسن کو فاتح صلح کہتے ہیں، حسین کو فاتح کربلا کہتے ہیں، زینب کو فاتح شام کہتے ہیں. چاروں فاتحوں میں فرق کیا ہے؟ علی کی تلوار سے منافقت بچ کر رضی اللہ میں چھپ گئی، حسن کے قلم سے بچ کر شاہ پناہوں میں چھپ گئی، حسین سے بچ کر ملوکیت کے روپ میں ڈال گئی. جو فاتح کوفہ و شام ہے نا، اس نے حملہ کیا بچی ہوئی ملوکیت کو بے نقاب کرنے کے لیے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں اس نے ایسے حملہ کیا ہے کہ اب یزید چھپ نہیں سکتا. یعنی کربلا کے جذبات کے اندر شریعت گندھی ہوئی ہے. اس طریقے یعنی شریعت، امام حسین کا ہر ذکر شریعت. کیا آپ مجھے کیا کہلوا رہے؟ اور دنیا وہ ہے جو محتاج ہے کہ جو شریعت کہے وہ کرے. آپ کی آواز. اور دنیا محتاج ہے کہ جو شریعت کہے وہ کرے. آل محمد وہ ہے کہ جو کر دے وہ شریعت بن جاتی ہے. واہ 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 واہ. سرائکی پہ بات چل رہی تھی، آپ نے بہت پیارے کمال جملے کا یقین جانیے جی چاہتے ساری رات محفل چلتی رہے، گپ شپ اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور عزاداری پر چلتی رہے. بھائی بات کر رہے تھے سرائکی بی بی کی، ایک مولا کی ایک کنیز جن کی سرائکی زبان تھی، خدمت اسی حساب سے آپ نے بات فرمائی. میرے پروگرام کے اندر مختلف لغات لوگ شریک ہوتے ہیں، مختلف اور آپ ماشاءاللہ مختلف لغات پہ تسلط بھی فرماتے ہیں. بزرگوار ہیں آپ جناب، آپ نے سیکھا ہوا ہے سب کچھ. اور یہی تھا کہ جناب میرے پروگرام کے اندر ہوتا اردو کا زیادہ سلسلہ ہے، لیکن ہے نا اب مجھے کہا جاتا ہے اردو میں پڑھنے کا کہیے گا، لیکن میں نے کئی مرتبہ دیکھا سندھی زبان والا ہے لیکن پڑھتا سرائکی میں ہے. بلوچستان سے زبان اس کی بلوچی ہے، پڑھ پنجابی سرائکی کے اندر. اب میں کیسے منع کروں؟ سرائکی کے علاوہ کوئی زبان استعمال نہیں. اور اسی طریقے سے چلے جائیں خیبر پختونخوا سے، وہاں سے بھی حالانکہ زبان بالکل مختلف ہے، وہ نوحہ سرائکی میں پڑھتے ہیں. عجیب کمال ہے. خدا مصائب کے حوالے سے نا اس زبان کو خاصا ہے، اس زبان کا کہ جو ہے نا مصائب جچتا ہی اسی زبان، گریا جو ہے نا وہ ہوتا ہی. ہم کئی بار کوشش کرتے ہیں کہ اردو میں بولنے لگ جاتے ہیں، لوگ خود آگے سے ٹوک دیتے ہیں نہیں سرائکی میں بات کریں. آپ کے والد صاحب کا نام بہت زیادہ مشہور رہا. میں نے انہیں لاسٹ مرتبہ کوئٹہ میں سنا تھا، امام بارگاہ ناصر الاعظام میں انہیں سنا. میں نے لاسٹ مرتبہ ویل چیئر کے اوپر تھے، میری لاسٹ مسجد مجلسی تقریباً آج سے کوئی 10 سال پہلے میں لاسٹ مرتبہ سنا. زیادہ 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے تقریباً. دادا کے بارے میں پوچھیں. دادا کے بارے میں بھی اور بابا کے بارے میں. انہوں نے اتنی خدمات کی، آپ نے ان کی کوئی پڑھی ہوئی مجلسیں، کہے ہوئے ڈوڑے بند وغیرہ، کوئی آپ نے کتاب وغیرہ بھی بنائی اس سے متعلق؟ نہیں، کتاب تو نہیں بنا سکے، حالانکہ وہ لوگ چلتی پھرتی خود ہی کتاب تھے. تو دادا کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی خدمت میرے دادا کی ہے نا اتنی بابا کی بھی نہیں ہے. کچھ لوگ آپ کے دادا کا نام نہیں جانتے. سید فضل حسین شاہ ان کا نام تھا، اور ان کا ایک خاصہ تھا ان کی شخصیت کا کہ مجلس پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود گریہ اتنا کیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام پہ کہ ان کے دونوں آنکھوں کے نیچے یہاں تک نشان پڑ گئے تھے. تو کافی عرصہ، بہت زیادہ عرصہ انہوں نے مجالس پڑھی ہیں. میں نے کہا تب سے پڑھی ہیں جب سے لوگ ذاکر کو ذاکر نہیں کہتے تھے. قصہ خان آ گیا. یعنی کتنے سال انہوں نے خدمات کی؟ تقریباً 90 ایئر. اور آپ کے والد صاحب نے؟ والد صاحب نے تقریباً 55 سال. سلطان الذاکرین کا یعنی جوانی میں آنے کے بعد بابا نے پڑھنا شروع کیا؟ بس لڑکپن سے. اچھا، یعنی 55 سال کی خدمت کا زمانہ ہے. آپ کو بھی اس چیز کی طرف رغبت دلاتے تھے؟
رغبت آل محمد کی طرف، جو آل محمد کے مشن کی طرف جو لوگ ہوتے ہیں نا جی انہیں رغبت آل محمد کی طرف سے بے شک یعنی ہم بچپن نے سے کئی ایسے دیکھے ہیں علماء کے بیٹے ہیں وہ عالم نہیں بن سکے، ذاکرین کے بیٹے ہیں وہ ذاکر نہیں بن سکے، یہ فطری جذبہ ہے کوئی. لیکن وہ خود فرماتے تھے کہ میرے 5 بیٹے ہیں، میرے سارے بیٹے ذاکر ہوں گے. دعا بھی تھی میرا خیال. حالانکہ اس وقت کچھ یہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، یہ چھوٹا بھائی ہے جون صاحب، سبحان اللہ، اس نے ابھی پڑھنا ان کی وفات کے بعد پڑھنا شروع کیا ہے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں یہ بھی بنے گا. سبحان اللہ. بس یہ اصل میں اس چیز میں یقین کا ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. خود اعتمادی، یقین، خود اعتمادی اور عالم مالکوں پہ بھروسہ، یہ مین چیز ہے. اس کا ہونا جو ہے نا، اگر آپ کو بھروسہ ہو تو آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں. اللہ بے شک ایسا ہی ہے اہل بیت علیہ السلام کے یقین کے. کوئی ایسی بات نہیں. پروگرام کے تقریباً چند منٹ ہی بچے ہوئے ہیں، تقریباً 4 سے 5 منٹ ہیں ہمارے پاس، تو آپ سے بھی مولا کی بارگاہ میں چاہوں گا ہاں آپ سے کچھ شاعری حساب سے کچھ مولا کی بارگاہ میں کوئی خدمت پیش کرنا چاہیں. بسم اللہ. 4 مصرے میں سنا دوں گا. ہاں آپ 4 مصرے سنائیے بھائی کو، پھر وقت دیتے. میں بیسیکلی میکینیکل انجینئر ہوں. یاد جی بالکل. میں اس طرف کسی ایک حادثے کی وجہ سے آیا کہ ممبر پہ ایسے لوگ نہ آئے جن کے منہ سے علی کا لفظ نہ نکلے. بس 4 مصرے سن لیجیے. بسم اللہ. چہرہ حسین کا، کہیں لہجہ حسین کا، ٹھنڈی ہوا میں چاند سراپا حسین کا، نظم فلک پہ یوں ہی ستارے نہیں شکیل، اللہ نے اتارا ہے صدقہ حسین کا. واہ 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 واہ. جیو جیو. بسم اللہ. بھائی سے کچھ سنتے ہیں، بسم اللہ کیجیے گا. کوئی قصیدہ. بسم اللہ. بسم اللہ. چند 4 سنائیے. آخری پروگرام کا جان تو محفلوں کی ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام کے مرثیے نوحے منقبت انہی سے ہے، تو آپ جان ہیں محفل کی. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. عنایت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اج پڑھ دیں تو قرآن صدقہ حسین دا ہے، اج پڑھ دیں تو قرآن صدقہ حسین دا ہے، بن گئی دنیا انسان صدقہ حسین دا ہے. اج پڑھ دیں تو قرآن صدقہ حسین دا ہے، بن گئی دنیا انسان صدقہ حسین دا ہے. 3 شعبان دی رات ہے آئی، 3 شعبان دی رات ہے آئی، ہورا آن کے خبر سنائی، ہورا آن کے خبر سنائی، آج خوش ہے رب رحمان صدقہ حسین. ایک بات جو ہے نا وہ آج 3 شعبان کی رات ہے اور شب جمعہ، پھر 3 شعبان کی رات، پھر ہم کربلا. اس سے بہتر موقع تو ہو نہیں سکتا. تو امام حسین بادشاہ کے خصائص میں سے ایک خصوصیت ہے کہ مولا کی آمد شعبان میں اور مولا کی شہادت محرم میں. تو میں بلکہ نام لے کے ارسال کرنا چاہتا ہوں اس جملے کا ثواب اپنے استاد معظم قبلہ علامہ غضنفر عباس توسوی مرحوم کو. وہ فرمایا کرتے تھے کہ شعبان میں اللہ نے کسی معصوم کی شہادت نہیں رکھی، اللہ اللہ اللہ. واہ واہ. اور محرم میں کسی معصوم کی آمد نہیں رکھی. تو یہ غیرت الہیہ کا مظاہرہ ہے کہ وہ حسین کی خوشی میں کسی کی موت نہیں دیکھنا چاہتا اور حسین کی غمی میں کسی کی خوشی نہیں دیکھنا، چاہے وہ آل محمد کی کیوں نہ. محور خوشی و غمی امام حسین علیہ. تو یہ مولا کے ساتھ یہ منسوب ہے یہ ماہ جو ہے نا، اور مولا کی ہی برکت سے اس مہینے میں آل محمد کے گھرانے میں کوئی غمی نہیں. پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، میں فردن قبلہ شکیل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا. پہلے ہم سب کی طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے اور جو کاروان یہاں آئے،
آپ لوگوں کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. ایک تو مولا حسین ہماری میزبانی ان کی میزبانی میں، اور دوسری آپ لوگوں کی میزبانی یہ ہے کہ جس محبت کے ساتھ آپ نے ہمیں اپنائیت کا جو احساس ہو رہا ہے نا، کہ ہم تو ڈرتے جائیں کہ ہم پاکستان سے باہر نکلیں، کہیں سے فتوے کا تماچا آئے گا، کہیں سے کوئی مسئلہ آئے گا، کہیں اتنی محبت اور پیار اس چینل میں، اللہ اس کو ترقی دے. اللہ آپ کو حق اور سچ جو آپ کہہ رہے ہیں دبے لفظوں میں کھل کے کہنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. بزرگوں کا سایہ سلامت رکھیں. آپ کو سلامت رکھیں. یقیناً آپ لوگوں نے مرحمت فرمائی اور ہم لوگوں کے اوپر شرف پیش کیا، اپنا عنایت فرمائی کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت کو قیمتی تر بنایا مولا کی بارگاہ میں. الفاظ چھوٹے چھوٹے تھے، آپ کے قصیدے نے یقیناً بہت بڑی حقیقت بیان کی سادہ سادہ سے الفاظ میں. جو نہیں جانتے ان تک پتہ نہیں کیا کچھ پہنچا دیا. یہ اہل معرفت سمجھتے ہیں. پروگرام کا آخری وقت ہے. قبلہ شکیل صاحب کا، قبلہ غیور صابر صاحب کا، قبلہ جناب جون صابر صاحب کا، قبلہ سید خادم الحسینی صاحب کا، آپ سب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. شکریہ اس بات کا کہ آپ نے مجھے اپنے ثواب میں شریک کیا ہے. ہم آخری وقت میں چل رہے ہیں، پروگرام کے آخری وقت میں پیارے یاد آیا کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی کسی کا آخری وقت ہو نا، اسے پیارے یاد آتے ہیں. کائنات کے سب سے پیارے اہل بیت علیہ السلام کے راج دلارے حجت خدا ہیں. آئیے ان کے گھر میں خوشی ہے. یقیناً وہ پردہ غیب میں امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. آئیں مل کر ان کے ظہور کی دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج.